بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ اور میں اس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں اس کی بہت ضرورت معاشرے میں محسوس کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جب اس بات کی طرف توجہ مبذول ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرنا، اس پر عمل کرنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، ایون کہ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے مسلمان وہ اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس دور میں مسلمانوں کے دو طبقات ہو گئے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو بالکل صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف ان کا آباء و اجداد کی طرف سے ان کو اسلام مل گیا تھا، لیکن ان کے عمل میں ذرہ برابر اسلام موجود نہیں ہے، نہ ہی نماز، نہ ہی روزہ، نہ ہی زکوٰۃ، نہ حج، اور نہ ہی دیگر کوئی معاملہ۔ شراب نوشی کرتے ہیں، زنا کے اڈوں پر جاتے ہیں، کلب نائٹس وغیرہ مناتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی ان میں مشابہت بھرپور پائی جاتی ہے۔ کرسمس میں جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ہر قسم کی جو خرافات ہیں جس کو ہمارا دین گناہ کے کام حرام کہتا ہے۔ کچھ تو جو ہے وہ LGBT تک چلے گئے ہیں، اور فرینڈ شپ کرنا، اور بہت زیادہ ایبراڈ مائنڈیڈ ہو گئے کہ جو ہے ماڈرنزم کا نام دے دیا ہر چیز پر۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پئیں گے۔ تو بیسیکلی اس کو جو ہے وہ انرجی ڈرنک کہہ دیا گیا آج کل، اور اس کو جو ہے وہ تھکاوٹ اور بیڈ فیلنگز کو دور کرنے کا ایک مشروب کہہ دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن سے وہ گناہ والا کانسیپٹ نکل گیا، اور لوگ اب کسی کو اگر زیادہ غم ہوتے ہیں تو وہ پیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے تو گویا کہ کوئی وہی نہیں ہے، میرے لیے تو مجھے اتنے غم ملے ہیں، گویا کہ میں اس کو پیوں گا۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو طبقہ یہ ہے کہ جس کا صرف وہ آباء و اجداد کی طرف سے جو اسلام مل گیا تھا، باقی جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسلام پر جو ہے موجود نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے طبقے کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ دیندار طبقے سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مولوی ہے، مفتی ہیں، یا مدرسے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے بارے میں تو ان میں بھی، کیونکہ آئی ایم آلسو ریلیٹڈ ٹو دا مدرسہ، آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ، سو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہے مجھے جس بات کا فقدان نظر آتا ہے وہ یہ ہے دیندار طبقے میں، کہ پڑھ تو بہت کچھ پڑھتے ہیں۔ درس نظامی میں جب آپ کوئی ایڈمیشن لیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، بہنوں آپ کو پتہ ہے، مائی سسٹرز، یو آلریڈی نو دیٹ کہ درس نظامی میں کون کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کا تعلق ہماری تربیت سے ہے، جن کا ایمان سے ہے، جن کا عقیدے سے ہے، جن کا معاشرے سے ہے، جن کا فقہ سے ہے، جن کا حدیث سے ہے۔ ہر قسم کی معلومات الحمدللہ ہمیں دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں قرآن کریم پوری تفسیر ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اس کے جتنے بھی مسائل نکل رہے ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف کے ریلیٹڈ، وہ تمام تر باتیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں الحمدللہ۔ احادیث مبارکہ بھی ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بارے میں کیا فرمان ہے، وہ سب کچھ باب در باب، باب لبس بھی پڑھیں گے، ترجل بھی پڑھیں گے، کنگھی کرنے کا باب، ہر ایک چیز کی رہنمائی دین اسلام میں موجود ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل، اب نئے مسائل آتے رہتے ہیں، اور فقہاء کرام نے جو مسائل مستنبط کیے ہیں کہ فلاں بات کا حکم کیا ہے، اگر فلاں چیز پائی گئی تو اس کا حکم کیسا ہوگا، پورا جو اصول فقہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ تو خلاصے کے طور پر اگر میں بتانا چاہوں تو بیسیکلی یہ والی جو ویڈیو نا میری، وہ ریلیٹڈ ہے مدرسہ اسٹوڈنٹس کے لیے۔ میں اس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، اور اس کو جو ہے وہ میں ڈیلیور کرنا چاہتی ہوں، اپنا یہ ایڈریس، اپنا یہ میسج مدرسہ اسٹوڈنٹس کو۔ دیکھیں سسٹرز، اگر آپ مدرسے میں آئی ہیں نا، تو میری ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ جب کوئی مدرسے میں آ جاتا ہے نا تو اس کی پیشانی پر مقتدیٰ کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے۔ مقتدیٰ کا مطلب ہوتا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ اب آپ وہ بن گئی ہیں کہ جس کی پیروی کی جائے گی،
آپ خواہ کتنا ہی اس لفظ کو مٹانے کی کوشش کریں، آپ سے اب وہ نہیں مٹے گا۔ لوگ آپ کو ایسے ہی جج کریں گے کہ یہ ایک معلمہ ہے، انہوں نے 6 سال کا کورس کیا ہوا ہے۔ اب آپ کی کوئی لغزش معاشرے میں برداشت نہیں کی جائے گی، اور اگر آپ کوئی گناہ کا کام کریں گی نا، لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہی کام صحیح ہوگا، کیونکہ یہ اتنی بڑی عالمہ ہی جب یہ کر لی ہے تو شاید یہی صحیح ہوگا۔ اس طرح آپ جو ہے وہ دین کی ایک علامت بن جائیں گی۔ اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہیں دین کو بدنام کرنے کا تو ذریعہ نہیں بن رہی، آپ لوگوں کی گمراہی کا تو سبب نہیں بن رہی، آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور یعنی آپ کی ہر چیز نوٹ کی جائے گی، اور آپ نے اپنے آپ کو درست لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے کہ لوگ مجھے ایسے بولیں گے، لوگ مجھے ویسے بولیں گے۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے، اور آپ نے جو اچھے کام کرنے وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنے۔ آپ نے دکھاوے کے لیے نمازیں نہیں پڑھنی، آپ نے سجدے نہیں ٹیکنے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کتنی بڑی ملانی اور کتنے ہی عبادت گزارے۔ نہیں، آپ نے روزے اس غرض سے نہیں رکھنے، یہ تو ریاکاری ہوگی اور شرک ہو جائے گا۔ نہیں، آپ نے اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی غرض سے کرنی ہے کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اسی کا مجھے حکم دیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اس لیے آپ نے عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا پردہ جو ہے وہ صرف ایک نام کا پردہ نہیں ہونا چاہیے کہ زبردستی آپ پر کسی نے مسلط کر دیا بھائی پردہ کرو تو معلمہ ہو۔ نہیں، آپ اس کی ڈیپتھ کو سمجھیں کہ پردے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پسند کیا ہے کہ میں سب کے سامنے ایکسپوز نہیں ہوں، میرے محرم میں مجھے دیکھ سکے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ آپ دین کے ہر حکم کو اس کی حکمتوں کے ساتھ فالو کریں۔ آپ سمجھیں، میں جب اپنے آپ کو یعنی پردے میں ملبوس کر کے گھر سے نکلوں گی تو میں قرآن کریم کے احکام پر عمل کروں گی، میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے احکام پر عمل کروں گی۔ جب صحابیات پر پردے کی آیت کا یعنی پتہ چلا انہیں، تو صحابیات اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیا کرتی تھی جس سے یہ نہیں پتہ چل پاتا تھا کہ یہ ان کا اگلا حصہ ہے کہ پچھلا حصہ ہے۔ اتنا زیادہ اسٹرکٹلی فالو کرتی تھی، اور یہ کسی دنیا دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یا کسی بندے کو دکھانے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ملانی کہلانے کے لیے نہیں ہے، بڑا عبادت گزار بتانے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اور میں اس ویڈیو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں جن کا تعلق علماء کرام سے ہے، جو تخصص کر کے نکلتے ہیں، جو عالم بن کے نکلتے ہیں، جو مفتی بن کر نکلتے ہیں، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا زیادہ معاشرے میں جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہے معاشرہ، آپ لوگ کہاں چلے گا؟ یعنی آپ لوگوں کی تعلیمات آپ نے جو 8 سال لگا کر پڑھا ہے وہ کہاں ہے؟ مجھے تو رونا آتا ہے اس بات پر کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے۔ میں بالکل اوپنلی بات کروں گی، اور میری سسٹر سے یہ اپیل ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ٹھیک ہے۔ مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ آپ جو ہے میری بہن، آپ سسٹر جو ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی ہیں، ان کا رول پلے ہونا چاہیے، آپ کا رول پلے ہونا چاہیے جب آپ ایک عالمہ بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ ایڈریس جو ہے وہ مرد حضرات سے بھی ہے کہ بھائی آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ آپ نے 8 سال لگا کر مدرسے میں پڑھا ہے، مدرسے میں آپ نے ہر طرح کی بات پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ایمانداری کیا ہے اور بے ایمانی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے اور شیطان کی راہ کیا ہے، یہ سب کچھ پتہ ہے۔ آج کل جو ہے لوگوں میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ جو زیادہ دیندار ہوتا ہے نا وہ زیادہ بدمعاش ہوتا ہے، وہ بالکل بھی ایمانداری سے نہیں چلتا، وہ جو ہے لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کنویں پر موجود تھیں تو کس طرح انہوں نے حیا اور پاک دامنی کے ساتھ ان کا کام کیا تھا۔ وہ چاہتے تو یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی کہ جلد از جلد یہ جائیں اور مردوں کے درمیان نہ کھڑی رہیں۔ شعیب علیہ السلام کی پرورش بھی کیسی تھی کہ انہوں نے بیٹیاں جو ہے وہ الگ کھڑی ہوئی تھی کہ کہیں مردوں سے ہمارا بے محابہ اختلاط نہ ہو، ہم مردوں سے الگ کھڑی رہیں کہ کہیں ہم مردوں میں انوالو نہ ہو جائیں۔ پھر جب مرد ہٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد بوڑھے، انہوں نے بھی عذر پیش کیا۔ وہ ایسے ہی نہیں آئی تھی کہ گھر میں مرد موجود ہیں اور وہ نکل کر آ گئی، نہیں، ان کے والد بوڑھے تھے، اس وجہ سے وہ آئی تھی، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور انہیں وہاں سے روانہ کیا، کیونکہ ان کو پسند نہیں آیا کہ عورت یہاں پر کھڑی رہے۔ تو مرد ایسے ہوتے ہیں،
ہمارے انبیاء علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ایسی تھی. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 8 سال پڑھا ہے آپ نے. 8 سال پڑھنے کے باوجود اگر آپ لوگ ایسے نکلیں گے، آپ ایسے کریں گے کہ آپ سے بہتر تو کوئی غیر عالم ہوگا، تو ہمارا معاشرہ تو سراسر تباہی کی طرف جائے گا. دیکھیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. مدرسے والوں کو تو اللہ نے چنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے لوگوں کو جو عالم ہوں گے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں تو میں نے اسی لیے عالم بنایا تھا کہ آج تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہمیں تو بھائی اپنی مغفرت کروانی چاہیے. ہمیں مدرسے میں آ کے ایسے نہیں ہو جانا چاہیے کہ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام پر توریہ کیا تھا، یعنی توریہ کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جب ایک ظالم بادشاہ نے یہ چاہا کہ ان کی بیوی پر دست درازی کرے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی جان اس طرح بچ جائے، اور ان کی بیوی کی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر بچا لی. تو بھائی مدرسے کے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ سبق اچھی طرح یاد نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ نے ایک حکم کو پڑھ لیا نا کہ جھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو آپ نے اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے، ورنہ معاشرے میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے، ہم عالم ہوں گے. جب ہمارے اوپر اتنی دستار بندی کی جاتی ہے، جب ہم فارغ ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو دستار بندی کی جاتی ہے لڑکوں کے، اور لڑکیوں کے جو ہے چادر کشائی کی جاتی ہے. تو بھائی یہ چادر اور یہ دستار کی لاج رکھنی ہے، یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. اس کے پیچھے ماں باپ کی جو ہے وہ محنتیں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں بٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کی میراث کیوں دیں گے؟ ہمارے اندر کیا ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم کو انبیاء کی میراث مل جائے گی؟ ہمیں ایسے ہی انبیاء کی میراث نہیں ملے گی. ہم نے اپنے آپ کو منوانا پڑے گا دنیا کے سامنے. یہ بے کسی اور یہ لاچاری، امریکہ کے سامنے جھک جانا، ہماری کوئی اوقات نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مسلمان ایک وقت ایسا آئے گا بہت ہوں گے، لیکن ان پر لوگ ایسے بلائیں گے، مسلمانوں پر لوگ دوسروں کو ایسے بلائیں گے جیسے کہ کھانے کے پیالے پر بلایا جاتا ہے. کھانے کے پیالے پر جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو کھانے میں سے کچھ بچتا ہے؟ نہیں بچتا، سارا کھانا کھا لیا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی تباہ اور برباد کر دیا جائے گا، کھا لیا جائے گا. تو ہماری اوقات ایسی نہیں ہونی چاہیے. علماء کرام کی اوقات ایسی نہیں ہونی چاہیے. علماء کرام اپنے عمل سے پہچانے جاتے ہیں، اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں. تو جتنے بھی بھائی ہیں وہ محنت کریں، اپنے آپ کو منجوائیں، اپنے آپ کو پروف کروائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غیرت مند ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں کسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے ان سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا، پھر دے دیا، پھر مانگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں، یعنی اگر تم مانگتے رہو گے تو تم ایسی حالت میں قیامت کے دن آؤ گے کہ تمہارے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی بدنما چہرہ ہوگا. تو بھائی اپنے آپ کو غیرت مند بنائیں. یہ نہیں کہیں کہ میں جو ہے وہ توکل، بے ڈھنگا توکل نہیں ہے کرنا. ہم نے توکل کرنا ہے، توکل کے معنوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر بھی کی اور پھر اللہ پر توکل بھی کیا. تو ایسا بننا ہے دیندار. ایسا نہیں بننا کہ ہم نے بے ڈھنگی لائف کو کہیں کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا تھا. ایسا نہیں ہوتا. میں مدرسے کے اسٹوڈنٹ سے حد درجہ اپیل کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو سدھاریں، شیطان کے شکنجے سے نکلیں. ہر وہ پڑھا ہے نا کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے، کیونکہ عالم تو چھوٹی موٹی بات سے امپریس نہیں ہوگا شیطان کی. تو شیطان بھی عالم ہوتا ہے اس کا، کیونکہ عالم کو امپریس کرنا عالم ہی شیطان کا کام ہے. تو اس لیے شیطان کے جالوں سے نکلیں، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی، اپنے فوکس، اپنے جو ہے وہ سامنے جو ہدف ہے نا اس کو فوکس کریں، تاکہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہوں. آپ دین کے خادم ہیں، ہم دین کے خادم ہیں. اللہ نے ہمیں اپنی خدمت، اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. کہاں ہے ہماری عبادت؟ اور عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ خانقاہ میں بیٹھ جائیں. عبادت ہی یہ ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں، اپنے بیوی بچوں کے فرائض نبھائیں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنی سوشل لائف کو بھی خوش رکھیں، اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں. دنیا کے ہر انسان کا جو ہے وہ ہم فرض ادا کریں.
ہم اللہ کو اسی طرح سے منا سکتے ہیں جیسے کہ انبیاء کی سیرت ہے، ایسے نہیں منا سکتے اپنی بے ڈنگی زندگی سے۔ تو امید کرتی ہوں یہ لیکچر انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری سسٹرز آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ باغ ڈور ہے اس قوم کی، اس امت محمدیہ کی، جس کی ماں جو ہے وہ جو ہے اپنے بچوں کو اچھا سکھاتی ہے نا تو بچہ کبھی ڈسٹریکٹ نہیں ہو پاتا، اور جس کی ماں خراب ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوئی بچے کو صحیح کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ماں بتاتی ہے نا بچہ اس پر اندھا دھند اعتماد کرتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اختتام تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔